ایک بات بہت بڑی ہمارے لیے قابل فکر ہے، قابل غور ہے۔ ہم لوگ جو مسجد مدرسے والے ہیں، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہم اس نعمت کے ناقدرے ہیں۔ ابھی اسی وقت جیسے ہم بیٹھے ہیں، آپ دیکھیں مسجد میں محلے والوں میں سے کتنے آدمی ہیں، مرد بالغ کتنے مسجد میں ہیں۔ اس مسجد میں، ساتھ والی مسجد میں چلے جائیں، ساتھ والی مسجد میں چلے جائیں، کسی میں 2 ہوں گے، کسی میں 3 ہوں گے، کسی میں صرف 1 ہوگا۔ جبکہ ہر مسجد کے اگر محلے کے قریب والے افراد کی تعداد گنی جائے تو 400-500 سے کم کسی مسجد کے محلے کے لوگ نہیں ہوں گے۔ اب 400-500 آدمی کلمہ گو مسلمان، اصلی مسلمان، نسلی مسلمان، باپ دادے سے مسلمان، بہت پرانے مسلمان، ہر ایک کو ایمان کے لحاظ سے اپنے اوپر ناز ہے کہ میں سب سے بڑا مومن ہوں۔ آپ کسی کو کافر کہہ کے دیکھیں گلے پڑ جائے گا، کسی کو بے ایمان کہہ کے دیکھیں گلے پڑ جائے گا، کسی کو فاسق فاجر کہہ کے دیکھیں جھگڑا کرے گا۔ تو وہ سارے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے مومن ہیں، بڑے مسلمان ہیں، بڑے مخلص ہیں، بڑے خدا کو ماننے والے ہیں، اللہ کے عاشق ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر ہیں، صحابہ کو ماننے والے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، دین کو ماننے والے ہیں، کلمے والے ہیں، نماز کو ہم مانتے ہیں، فلاں کو ہم ساری باتیں کہیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ کتنا بڑا المیہ ہے، کتنی بڑی غور فکر سوچ کی اور توجہ کی بات ہے کہ ایک مسلمانوں کی آبادی ہے، اس میں 500، 400، 300 آدمی میں سے 3-4 آدمی بھی مسجد میں مسلمان نظر نہیں آتے۔ تو آخر اتنے 100 میں سے 1 آدمی نہیں بنتا، تو باقی کدھر جائیں گے؟ وہ کون ہیں؟ وہ کون ہیں؟ اگر اس طریقے سے مسئلہ ہو کہ ایک آدمی کے پاس پانی ہو اور 99 آدمی سامنے پیاسے تڑپ رہے ہوں، پھڑک رہے ہوں، ادھر پڑے ہوں، ادھر پڑے ہوں، ادھر پڑے ہوں، اب یہ بندہ ان کی فکر نہ کرے اور کہے میرے پاس تو پانی ہے، مجھے کیا، مجھے پیاس لگے گی میں تو پی لوں گا، میری جان کو خود خطرہ تو نہیں ہے، وہ مرتا ہے تو مرنے دو، وہ مرتا ہے تو مرنے دو، وہ مرتا ہے تو مرنے دو۔ تو بتائیے کوئی ایک بندہ اس پانی والے کو عقل مند کہے گا؟ کوئی ایک بندہ اس پانی والے کو کہے گا تو نے بالکل ٹھیک کیا، تیرے پاس پانی تھا، تیرا اپنا تھا، تو نے اپنی جان بچا لی، وہ مرتے ہیں تو مرنے دے، تجھے کیا ہے، تو نے کوئی سب کا ٹھیکہ لیا ہے؟ کوئی کہے گا؟ ہر آدمی کہیں گے یار نالائق، بے شرم، تو بڑا ڈیٹھ ہے، تو بڑا ظالم ہے، تیرے سامنے ایک انسان پیاس سے تڑپ رہا تھا، پھڑک رہا تھا، مر رہا تھا، تو 2 گھونٹ پانی کی اس کو دے جاتا، اس کی جان بچ جاتی، کتنا بڑا تجھے ثواب ملتا۔ انسان تو دور کی بات، کتا بھی اگر پیاسا مر رہا ہو اور یہ بندہ پانی نہ دے تو اس کو لوگ ملامت کریں گے۔ کتا وہ بھی اگر مر رہا ہو، اس سے بھی کوئی اور درندہ پرندہ انسان کا دشمن بھی اگر کیا ہو، وہ مر رہا ہو پیاس اور اس کے پاس پانی ہو یا نہ پلائے، پھر بھی لوگ اس کو ظالم کہیں۔ یا اللہ کی مخلوق تو تھی، تجھے ترس کرنا چاہیے تھا، اللہ کی مخلوق تھی، وہ پیاسا تڑپ رہا تھا۔ اور پھر حدیثوں میں واقعات ہیں کہ ایک عورت نے ایک بلی پر ظلم کیا، نیک عورت نے، اس کی ساری نیکیاں خدا نے ضائع کر دیں، اسے جہنم میں بھیج دیا۔ اور ایک فاسق فاجر زانی بدکار عورت نے کتے پر رحم کیا کہ اپنا دوپٹے کے ساتھ پانی نکال کر کے کنویں سے، چشمے سے کھینچ کر کے اس کو پلایا، تو اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر کے اسے جنت میں بھیج دیا۔ یہ واقعات ہیں۔ تو اب ایک اگر پانی جان بچانے والا، اس کی اتنی بڑی قدر و قیمت ہے، تو قرآن تو ایمان بچانے والا ہے۔ جان قیمتی ہے، ایمان قیمتی ہے؟ ایمان قیمتی ہے۔ جان شہید لوگ جہاد میں جانیں دیتے ہیں ایمان کے لیے نہیں دیتے؟ اور جان دے کر کے شہید بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ غازی بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ بلند درجات جنت کے مالک بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ اللہ ان پر راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حیات جاویداں ہمیشہ ہمیشہ کی شہید زندگی پا جاتا ہے، اس کو مردہ کہنا بھی نہیں ہے، مردہ خیال اور گمان بھی نہیں کرنا۔ حالانکہ ہمارے سامنے وہ کٹا پڑا ہے، ٹکڑے ہوا پڑا ہے، ذبح ہوا پڑا ہے، مردہ پڑا ہے، لیکن پھر بھی قرآن کیا کہتا ہے کہ اس کو مردہ خیال بھی نہ کرو، اس کو مردہ بولو بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا ہو گیا۔
تو جان قیمتی نہیں، ایمان قیمتی ہے. پانی پلانے سے کیا بچے گی؟ جان بچے گی. اور جب ہم آپ قرآن کسی کو دیں گے، نماز کسی کو دیں گے، اس محلے میں اگر آپ 2-4 بندوں کو جا کر کے قرآن کی بات کریں گے، ایمان کی بات کریں گے، دین کی بات کریں گے، کلمے کی بات کریں گے، اب اس کو نمازی بنا دیں گے، اس کو مسجد سے جوڑ دیں گے، اس کو قرآن سے جوڑ دیں گے، اس کو ایمان سے جوڑ دیں گے، تو آپ نے پانی پلانے والے سے بڑی نیکی کی ہے. اس مرنے سے بچانے والے سے آپ نے بڑی نیکی کی ہے کہ نہیں کی؟ لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. یہی بچے ہمارے جو عصر کے بعد ذرا بھی احساس نہیں کرتے. اگر انہیں کو پتہ ہو کہ اس گھر میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے بندے پیاس سے مر رہے ہیں، یہ سارے دوڑے جائیں گے، جا کے پانی پلائیں گے. لیکن پتہ ہے کہ اس گھر کا ایک بندہ بھی نمازی نہیں ہے. آج ایک عورت میرے پاس آئی، پتہ نہیں کیا پوچھ رہی تھی. وہ بات میں نے پوچھا، تمہارے گھر میں کوئی قرآن پڑھا ہوا ہے ناظرے؟ کہتے ہمارے گھر میں کوئی بھی ناظر قرآن پڑھا ہوا نہیں. اب بتاؤ، اس زمانے میں جب ہم کہتے ہیں تعلیم بہت زیادہ ہے، بڑی تعلیم ہے، تعلیم کی کمی نہیں ہے، علم بڑا ہے، اس زمانے میں مسلمان ماحول میں ایک خاتون کرے کہ ہمارے گھر، پورے گھر میں جتنے بندے ہیں کوئی ایک بھی قرآن ناظرے بھی پڑھا ہوا نہیں ہے. تو بتائیے، اب آپ کے پاس قرآن ہے اور وہ بیچارے قرآن کے بغیر مر رہے ہیں. آپ کے پاس اگر پانی ہوتا اور لوگ بغیر پانی کے مر رہے ہوتے، تو اگر پانی آپ نہ پلاتے تو آپ ظالم بنتے، آپ خود اپنے آپ کو بھی ظالم کہتے. تو آپ قرآن والے ہیں اور ادھر بھی سارے بیچارے قرآن کے بغیر مر رہے ہیں، ادھر ہی بیچارے قرآن کے بغیر مر رہے ہیں، وہ بیچارے بھی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ مسجد تو بھی الحمدللہ کچھ نہ کچھ نمازی ہیں، ہمارے طالب علموں کی وجہ سے آباد ہے. ادھر چلے جائیں، اس مسجد میں جا کے پتہ کریں کہ عصر کی نماز میں کتنے بندے تھے، 1 2 3، بس اس سے اوپر کوئی نہیں ملے گا. ادھر چلے جائیں اس مسجد میں، اس مسجد میں یہی نمازی ہوں گے، کہیں 1 کہیں 2 کہیں 3. اور ایسے بھی ہیں جیسے وہ جدھر اپنا پیراڈائز اس میں کالونی میں جہاں اعجاز کا بھائی ہوتا تھا، اب قاری جمشید ہوتا ہے، تو 5 نمازوں پر جمعہ کے دن کے علاوہ سوا امام کے کوئی بھی نہیں ہوتا. 5 نمازوں پر جمعہ کی نماز کے علاوہ کوئی ایک مقتدی بھی نہیں آتا. جمعہ کے دن 20 25 15 20 100 کوئی بھی بندے آ جاتے ہیں، ورنہ جتنی 10 15 20 گھر ہیں، کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں، ایک بندہ بھی، بس اذان ہوتی ہے صرف، اور مولوی اکیلا نماز پڑھتا ہے. تو اب بتاؤ ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ مولوی عبدالخالق پاگل تو نہیں ہے، گھروں بیچارہ دعوت دینے کے لیے کیا ہوا ہے، عقل مند ہے، وہ عالم دین ہے. اس نے کتابیں پڑھانا چھوڑ دیا ہے دعوت کے پیچھے. اور ہمارا حال یہ، ہم منتیں کر کے پورا سال گزر گیا کہ یار عصر کے بعد کا کسی وقت تھوڑا سا ماحول بناؤ، بچوں تمہارے اندر اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو، دعوت دینے کی 2 بندوں کو ملو. کل ہم سوچ رہے ہمارا یہ بابا جی جو بیمار ہیں، یہ بیچارے کبھی اس گلی میں جا رہے تھے، کبھی اس گلی میں جا رہے، کبھی اکیلے جا رہے تھے، لوگوں کو ملتے نہیں ملتے تھے. تو بتائیے ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اگر اور کچھ نہیں تو ہمارے اپنے اندر خامیاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ مثلا مجھے تم دعوت دو تو میں دعوت کا محتاج ہوں، اگر اس کو دعوت دو، اس کو دعوت دو، اس کو، ہم میں سے کتنے ہیں جس کے اندر کتنی ساری کمزوریاں ہیں، خامی ہیں؟ تو دعوت کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر دعوت دینے، جب اوروں کو دعوت دینے کا ثواب ہے تو آپس میں بھی دعوت دینے کا ثواب ہے. یہ نہیں ہے کہ آپس میں دعوت دینا ناجائز ہے. کوئی یہ خان صاحب کہے مجھے کوئی دعوت دے رہا ہے، ادھر جا، وہ کہے گا میں بھی توجہ سے سنوں گا، میں بھی محتاج ہوں. ہر بچہ یہ سمجھے کہ میں دعوت دینے کا بھی پابند ہوں، اور دعوت دوسرا اگر مجھے دے تو میں اس کے سننے کا اس سے بھی زیادہ محتاج ہوں. سمجھ آتی میری بات کہ نہیں آتی؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس کو سمجھو، اپنی ضرورت کو سمجھو. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کسی وقت بھی. اب یہ کل پرسوں جو ہمارے مولانا صاحب کا بیٹا فوت ہوا، یہ ہمارے نعمان سے کچھ عمر میں چھوٹا بنتا ہے، بڑا نہیں بنتا. مولانا نعمان سے، ان کا نام بھی نعمان تھا. ایک بہانہ بنا، مدرسے کی چھت پہ چل رہا تھا، پاؤں کو کچھ ٹھڈا سا لگا، بس نیچے جا گرا تو اسی وقت وہ نیچے سر لگا، پھٹ گیا، مر گیا. نوجوان بچہ، بالکل نوجوان. ہمارے مولانا نعمان صاحب سے، مفتی نعمان سے، وہ چھوٹا تھا، عمر میں سے کم بنتا ہے. 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے، 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. چلا گیا تو ہم نے نہیں مرنا. کتنے سالوں میں گارنٹی لکھوائی ہے؟ 15 سالوں کی. 15 سال کی عمر ہے اس کی. وہ بتا رہا ہے بیچارہ، کہتے 15 سال میری عمر ہے، لیکن سمجھا نہیں اس نے. آگے کتنے گارنٹی لکھوایا کہ نہیں مرے گا، جب عزرائیل تیرے پاس نہیں آئیں گے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے.